نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک، اڑیسہ، انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج جولائی کی 8ویں تاریخ ہے، سن 2022 ہے۔ کل ظہور الاسلام قادری سوتا ہاٹ کٹک کا فون آیا اور آپ نے قضا نمازوں کے تعلق سے سوالات کیے، میں نے جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ جو باتیں میں نے ان سے کہی ہیں آپ تک پہنچا دوں، انشاءاللہ میری باتوں سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ کسی نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اسے کہتے ہیں ادا، اور اگر وقت گزر گیا آپ ادا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قضا۔ اگر آپ نے نماز قصدن چھوڑ دی، سستی کاہلی میں آپ نے چھوڑ دی، تو آپ گنہگار ہوئے، آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے تعلق سے صدر الافاضل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ ایک رکن ہے اقرار جرم، جو آپ نے غلطی کی ہے اس کا آپ اقرار کریں۔ دوسرا رکن ہے ندامت، آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر آپ شرمندگی کا اظہار کریں۔ اور تیسرا رکن ہے آئندہ نئے کرنے کا عہد، جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں، جو آپ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، آئندہ نئے کرنے کا عہد۔ کسی شخص نے قوم کا روپیہ مار کر کھا گیا، کسی نے عورتوں سے غلط سلوک کیا، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ناجائز پیسے اس کے ہڑپ کر گئے، ایسے شخص پر توبہ ضروری ہے۔ اقرار جرم کرنا ہے، ندامت بھی کرنا ہے، اور آئندہ نئے کرنے کا عہد کرنا ہے۔ نمازیں جب قضا ہو جاتی ہیں، یقیناً آپ گنہگار ہوئے۔ اب اس گناہ کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تلافی کی ایک صورت ہے، کتابوں میں آیا ہے جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ، ظہر کے وقت سے عصر کے وقت تک اگر آپ 12 رکعت نماز 2 رکعت کے حساب سے پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، اور 1 بار سورہ ناس، 2 رکعت کے حساب سے 12 رکعت آپ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خطاؤں کو معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھیں کہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو گئیں، ایسا نہیں، بلکہ ان نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس غلطی کی معافی کے لیے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں، کسی وجہ سے نماز پڑھ نہیں سکے، ظہر کی 2 رکعت نفل ہے، مغرب کی 2 رکعت نفل ہے، اور عشاء کی 4 رکعت نفل ہے۔ عشاء میں اور عصر میں 4 رکعتیں سنت مستحبہ ہیں۔ ان نمازوں کی جگہ میں اگر آپ نے قضا نمازیں ادا کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ جب فرض نماز باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نفل اور مستحب کام کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ فقہائے کرام نے قضا نماز ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ رعایتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں۔ اگر آپ
کہ بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آپ کو ایک بوجھ لگتا ہے کیسے ادا کریں؟ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ فجر کتنی، جب بالغ ہونے کے بعد فجر کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کتنی نمازیں ہیں، عصری کتنی نمازیں ہیں، مغرب عشاء کتنی نمازیں ہیں، ساری نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے۔ ایک شخص نے فجر سے عشاء تک نماز نہیں پڑھی تو اس کو 20 رکعت قضا نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی 2 رکعت، عصری کی 4 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض اور وتر واجب 3 رکعت، کل 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ رعایتیں دی گئی ہیں، جب ایک قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں، آپ اسے ادا کرنا چاہتے ہوں تو رکوع اور سجود میں آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بجائے 1 بار پڑھ لیں کافی ہے، 1 بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے اور عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہے۔ ان تینوں نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے، رکوع میں آپ چلے جائیے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری رعایت کیا سنیے آپ، قعدہ اخیرہ جس میں آپ سلام پھرتے ہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے ہیں، 3 رکعت کے بعد سلام پھرتے ہیں اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھرتے ہیں، تو وہ دوسری رکعت سلام پھرتے ہیں آپ، تو جس سلام جب آپ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عصر کی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور وتر کی 3 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں میں التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر آپ سلامہ پھیر دیجیے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ چوتھی رعایت یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں، جو 3 رکعت واجب نماز ہے، الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت آپ نہیں پڑھیے، صرف اللہم اغفر لی اتنا ہی پڑھیے، آپ رکوع میں آپ چلے جائیں۔ یہ قضا نماز کے تعلق سے چند ضروری باتیں تھیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند ہوں گی اور برائے کرم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔